آج مہنگائی اور بے روزگاری اور حالات کی تنگی کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہیں۔ ان حالات میں ہم کیا کریں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ اور انہی حالات میں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب رزق کا وعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر ایک سے، بند پتھروں میں بھی رزق اللہ نے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اگر بند پتھر میں کوئی کیڑا موجود ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو یہ سوال پوچھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا اور اس کا وعدہ سچا، بند پتھروں میں بھی وہ رزق پہنچانے کا وعدہ کر رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ دونوں باتوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ذرا غور سے سن لیجئے۔ پہلی بات کہ جی، یہ بات بالکل صحیح اور حقیقی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ ہاں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم۔ جن کو زیادہ دیتے ہیں وہ آزمائش میں ہیں، جن کو کم دیتے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہیں۔ کس کو زیادہ دینے اور کس کو کم، یہ ان کا معاملہ، وہ اپنی حکمت سے بہتر سمجھتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ وعدہ سب سے جب تک موت نہیں آ جاتی، موت آ جائے گی تو اگلے جہاں اگلے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سب کو پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دین کو دیکھیے، جو بڑے حضرات ہیں نا، جن کی عمر 60-70 سال ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سنا، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، زیادہ پرانا نہیں، ہمارے دادا کا زمانہ، سینکڑوں سال پرانے کی بات نہیں کر رہا، کہ لاکھ یا جھوٹے کی زبان پہ ہوتا تھا، لاکھ کا لفظ یا لاکھ پنساری کی دکان پہ ملتی تھی۔ یہ ایک محاورہ مشہور تھا ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں۔ لاکھ کا مطلب 1 لاکھ، تو لاکھ یا جھوٹے کی زبان پہ ہوتا تھا، یعنی لکھپتی کوئی ہوتا تھا جو کہتے تھے نا میں لکھپتی ہوں، تو عام طور سے جھوٹے ہوتے تھے، ویسے ہی بات کرتے تھے۔ یا پھر لاکھ پنساری کی دکان پر ہوتی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ جائیں نا یہ جی پی او اور کوئی کتاب کو چیز بھیجنی ہو تو یہ کپڑے کا نا ایک تھیلا دیتے ہیں، اس کو سیل کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو لاکھ کہتے ہیں۔ تو لاکھ 2 جگہ ملتی تھی، جھوٹے کی زبان پر یا پنساری کی دکان پر۔ اور آج اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے، ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہوں گے، لاکھ روپے سے گزارے نہیں ہو رہا۔ تو آج لاکھ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی۔ تو جتنے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آج ان کی سیلز کتنی ہے؟ 10 سال پہلے کیا تھی، 20 سال پہلے کیا تھی، 40 سال پہلے کیا تھی؟ بزنس والیوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ آبادی ہوگی تو وسائل کم ہو جائیں گے، یہ بے وقوف ہیں پرلے درجے کے۔ آبادی زیادہ ہوگی، ہاتھ کرنے والے، کام کرنے والے 2 ہاتھ، زیادہ آبادی ہوگی، کام کرنے والے 2 ہاتھ آئیں گے، دماغ کے کام کرنے والا، سوچنے والا ذہن آئے گا۔ اور پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے فصل سال میں 1 دفعہ دیتی تھی، فصل زمین جو ہے نا 1 دفعہ فصل آتی تھی سال میں۔ ایک صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باغات اور ان کی کھیتیں جو تھی ساتھ میں 1 سال میں 2 دفعہ فصل دیتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ عجیب کمال ہو گیا۔ اور آج اچھا ہاں، پہلے سال میں 1 مرتبہ اور تعداد کم، اب سال میں 2 3 بلکہ 4 مرتبہ تک زمین فصل دیتی ہے اور تعداد بھی زیادہ۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ٹرانسپورٹ گڈز ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے پوچھے 20 سال پہلے تمہارے پاس کتنے ٹرک ہوتے تھے لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، آج کتنے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ معاملہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ شکوہ اللہ سے نہیں بنتا، ہمارا ہم سے، ہمارے اپنے آپ سے بنتا ہے، یا پھر حکومت وقت سے بنتا ہے، جو ذمہ دار لوگ، سرمایہ دار لوگ، ان سے بنتا ہے، اللہ سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کی ضروریات کے لیے جو تھا اس سے زیادہ اتار دیا۔ اب اگلے معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ کہاں خراب ہوتے ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔